لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ماہ ذوالحجہ کا یہ بابرکت مہینہ جس کا یہ پہلا عشرہ ہے، جس کی فضیلت پچھلے جمعے آپ سن بھی چکے ہیں، ان ایام کے اندر نیکی کا ہر عمل اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور مسلمان شوق کے ساتھ ان ایام میں نیکی کے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دن ایام حج بھی کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد حج بیت اللہ کے عمل میں مصروف ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے جانوروں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ
نیکی کے کام ہیں کہ جن میں قدم قدم پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جانوروں کو خریدنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب کچھ کرنا یقیناً ایک بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگرچہ لوگوں کی اکثریت یہی سوچ رکھتی ہے کہ بس جانور کو ذبح کر دینا یہی قربانی کہلاتا ہے، جبکہ اگر غور کیا جائے تو جانور کو صرف ذبح کر دینا یہی قربانی نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جانور کا جو ہم خون بہا دیتے ہیں گوشت کاٹنے کے بعد، کچھ اپنی ضروریت کے لیے اور کچھ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، قربانی کا صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پکا کر کھا لینا، لوگوں کو کھلا دینا، قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عید کے موقع پر جانور کے گوشت سے قسم قسم ڈشیں بنا کر اس سے لطف اندوز ہونا، دوست و احباب اہل محلہ کو پیش کرنا، قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر اس پر آپ غور کریں تو قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ ایک ظاہری عمل ہے۔ جب ہم چھری چلاتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک ظاہری عمل ہے کہ اس شخص نے قربانی کر دی۔ بلا شبہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ وہ جانور کو خریدیں، اس کو اللہ کے حضور قربان کریں، یقیناً یہ صاحب استطاعت لوگوں پر ہی رکھی گئی ہے، مگر اس کا مطلب صرف ذبح کرنا نہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی روشنی میں جو اس کا مفہوم بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ ہم سے بڑھ چڑھ کر قربانی کرتے تھے۔ ہم لوگ گائے ذبح کرتے ہیں، چھوٹے جانور ذبح کرتے ہیں، وہ اونٹ قربان کیا کرتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، کیونکہ اس معاشرے میں جانوروں میں جو بیش قیمت جانور تھے وہ اونٹ تھے، اور ان کے اندر بھی بڑے اعلیٰ نسل کے اونٹ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی قدرت کا ذکر کیا، وہاں فرمائے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کس طرح پیدا کیا؟ یعنی اس کی تخلیق کو دیکھو، اس کی بناوٹ کو دیکھو، کس طرح ہم نے خوبصورت ڈھانچے میں اس کو بنایا۔ اس کی تخلیق کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ مشرکین مکہ جو بیت اللہ کے قریب جانور ذبح کرتے تھے، اس کا گوشت لے کر وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اس کی ڈھیریاں لگا دیتے تھے، اور اس کا جو خون ہوتا تھا وہ دیواروں پر مل دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے درمیان ایک مقابلے کی کیفیت ہوتی تھی، پہچان ہوتی تھی کہ یہ جو دیوار کے ساتھ گوشت کی ڈھیری ہے یہ فلاں قبیلے کی ہے، اور اس طرف جو ہے یہ فلاں قبیلے کی ہے، اس طرف جو ہے یہ فلاں قبیلے کی ہے۔ ان لوگوں کے درمیان ایک مقابلے کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو بڑے بڑے جانور تو وہ بھی ذبح کرتے تھے، گوشت کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں
اس سے کچھ ملتا جلتا عمل ہی نظر آتا ہے۔ وہ گوشت کی ڈھیریاں لگاتے تھے اور ہم نے جانوروں کو لے کر ان کو گلیوں میں گھمانا شروع کر دیا، لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا جانور ہے اور ہم نے اتنے کا خریدا ہے۔ جس کے پاس سے لے کر گزریں گے وہ فوراً پوچھے گا کتنے کا لیا ہے، تاکہ لوگوں کو ہمارا علم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب خون بہہ گیا تو ہماری قربانی ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ جانور کا جو گوشت ہے اور خون ہے اللہ کو یہ نہیں چاہیے، یہ خون یہیں بہہ جائے گا۔ اور جو مشرکین مکہ اس خون کو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مل دیا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جانور کے گوشت کی ڈھیریاں جو تم بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگاتے تھے، اللہ کو اس گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تم سے مطلوب نہیں کرتا، اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تم نے جو اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، تمہارے دل کے اندر اجر و ثواب کی امید کتنی ہے اور تم اللہ کی محبت میں کتنے ڈوبے ہوئے ہو۔ اگر تمہارا جانور کو ذبح کرنا، یہ قربان کرنا، یہ پیسہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تمہارے جو دل کے اندر اس کا اخلاص ہے وہ دلوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جانوروں کا ذبح کرنا، گوشت بنانا، کاٹنا، تقسیم کرنا یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد تقویٰ کی تلاش ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یہ عمل کرنا ریاکاری نہ بن جائے، دکھلاوا نہ بن جائے، شہرت نہ بن جائے، لوگوں کے درمیان واہ واہ نہ ہونے لگ جائے، میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، بے شک لوگ میرے عمل کو دیکھ رہے ہوں مگر یہ چاہت میرے دل میں نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور تقوی مطلوب ہو تو یہ قربانی بے شک چھوٹے جانور کی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور پھر قربانی کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھنا کہ اس کے اندر حکمت کیا پوشیدہ ہے۔ یہ قربانی جس وقت شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے جس کا یہ آغاز کیا گیا، انہوں نے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز پیش کی تھی اس میں اصل چیز جو مقصود تھی وہ اللہ کی رضا تھی۔ اور قرآن مجید نے اس کو ذکر بھی کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے، بتا دیجئے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قربانی کے اس واقعے کو ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دیجئے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ اس نے غصے اور طیش میں آ کر اپنے بھائی پر غصہ نکالنے کی کوشش کی، اس بھائی نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو اگر میری قربانی قبول ہوئی ہے اور تمہاری قبول نہیں ہوئی تو تم سوچو کہ تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔ تمہاری اگر قربانی رد ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے اندر کوئی کمی ہوگی نا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی کی قبولیت چاہتے ہو تو اللہ قربانی قبول ہی ان لوگوں کی کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، نافرمانیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، نیک راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ جن کا جانور لینا، خریدنا، کرنا، بنانا، تقسیم کرنا سب کچھ ریاکاری پر ہو
تو قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ جو اللہ کی اصل رضا تھی وہ تو اس میں موجود ہی نہیں، یہاں تو دکھلاوا اور شہرت مراد تھی، تو اللہ قربانی کیسے قبول فرمائے گا؟ اور اس کے اندر جو حکمت بتائی گئی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، اللہ نے ان سے طلب کی قربانی ان کے بیٹے کی، اور انہوں نے اپنا بیٹا بھی بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، پوری زندگی امتحانوں پر محیط، اللہ نے اگر بیٹا دیا اس کی قربانی مانگی، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ اللہ ایک ہی تو بیٹا ہے اور وہ بھی تو نے بڑھاپے کے اندر دیا ہے، یہ میرا سہارا بنے گا۔ اللہ نے قربانی طلب کی، اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اور مینا میں لے جا کر اپنے بیٹے کو قبلہ رخ لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ صرف امتحان چاہتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی رضا کا طالب۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے اس پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی جناب میں اگر قربان کر دیتے، تو آج ہم سے ہر ایک شخص سے یہ مطالبہ ہوتا کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے لخت جگر کو قربان کرے گا تو اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اور ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ قدم اٹھانے کا سوچ سکتا ہے؟ کتنے سارے لوگ ہیں جو جانور کو خریدتے ہیں، اس کی گردن پر چھری نہیں چلا سکتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو کوئی اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلانے کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ تو جگر تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی اطاعت کے اندر، اس کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ جتنے امتحانات تھے سب میں اللہ نے ان کو پاس کیا۔ ان کی محبت کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کی قربانی کو دیکھ کر، ان کے شوق کو دیکھ کر اللہ نے جنت سے ان کو مینڈا بھیجا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہماری رضا کے حصول کے لیے تمہیں امتحان میں ڈالا، تم اس میں بھی کامیاب ہو گئے، اب قربانی کرو مینڈے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی کی، مینڈے کی، وہ ہمارے لیے سنت ابراہیمی بن گیا۔ تو اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم جانوروں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو حکمت پوشیدہ ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، کہ ہمارا تھوڑا سا مال، چند ہزاروں کا یہ جانور، لاکھوں کا یہ جانور، اگر اللہ کی جناب میں ہم یہ دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مطلوب ہے مومن سے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ ساری ہماری محنتیں اور کوششیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ اگر یہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، مگر اس کے لیے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کے لیے ظاہری چیزیں اگر ہم دیکھ لیں کہ ہماری محنت، ہمارا پیسہ، ہمارا سرمایہ، ہماری جو کمائی ہے وہ حلال ذرائع کی ہونی چاہیے، اور وہ جو پیسے اور رقم ہیں اگر وہ حلال ہیں تو یقیناً آپ کی جو محنت ہے، وہ کوشش ہے، وہ اچھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس عمل کے کرنے میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ آپ سے چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ آپ کی طرف سے اچھی کوشش ہے، سنت کے مطابق ہے، ہمارا کام عمل کرنا اور کوشش کرنا ہے۔ اور یہ قربانی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں درس دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد قربانی کی، مگر کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ہی اپنے جانوروں کو ذبح کر چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا
کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیے ہیں وہ قربانی دوبارہ کرے گا، ان کی قربانی نہیں ہوئی، اور جس نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی ہے ان کی قربانی ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جانور کو عید کے دن صرف قربان کرنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے طریقے، اس کے ٹائم اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرنے کی تعلیم ہے کہ مسلمان پہلے عید کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد اپنے قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ شہر کراچی کے اندر رہنے والے لوگ بخوبی یہ جانتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جانور خریدا اور قصائی کے حوالے کر دیا۔ اب جس بندے کی یہ قربانی کا جانور ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اس اجتماع کے اندر جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے 9 بجے، اور وہ قصائی اس کا جانور گراتا ہے 7:30 بجے اور 8 بجے۔ کیا ہوا جی؟ ایک عید کی نماز تو شہر میں ہو بھی گئی۔ اب جس کی یہ قربانی کا جانور ہے وہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے 9 بجے، اس کا جانور ذبح ہو رہا ہے 7:30 بجے، اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اور جب ہم عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو ہمارا جانور ذبح کیا ہوا گوشت ہمیں تیار ملتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ٹائم میں فارغ ہو گئے۔ یہ قربانی آپ کی تھی، آپ کو عید کی نماز کے بعد کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے جب عید کی نماز پڑھی ہے اس سے پہلے آپ کا جانور ذبح ہو چکا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر جب یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوئی۔ جب ان کی نہیں ہوئی جو صحابہ کرام تھے جن کے دلوں کے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری، للہیت، اللہ کی محبت اور اخلاص ہم سے زیادہ تھا، اگر ان کی عید کی نماز سے پہلے قربانی قبول نہیں ہوئی تو آج ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہم نے بالکل ٹھیک کیا، ہم جو کر رہے ہیں ہمارے بڑے بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، یہ دلائل ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو چند ایک پابندیوں کا ذکر کیا، یہ دراصل پابندیاں نہیں بلکہ یہ ایک نصیحت ہے تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ مثال کے طور پہ قربانی کرنے والے کو حکم دیا ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، حالانکہ دین اور شریعت کے اندر صفائی ستھرائی کرنے کی جتنی تلقین کی گئی دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، مگر قربانی کرنے والے کو یہ پابند کیوں کیا گیا کہ تیری یہ تھوڑی سی جو پابندی ہے اس کے اندر تیرے لیے نصیحت ہے کہ جس کام کے کرنے کا پیغمبر حکم دے تجھے وہی کرنا ہے، جس کام سے تجھے منع کر دیا جائے اس سے تُو نے رکنا ہے۔ یہ دین اور شریعت اپنی منمانی کے نہیں ہے بلکہ دین اور شریعت اللہ کا ہے، اور اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اندر نصیحت، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے سارے مسلمان ہیں جو اپنی داڑھی کے بال بڑے ہوئے ان دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے تو میں شیو کرتا تھا 10 دن میں نے چھوڑ دیا، ادھر قربانی کا جانور کرنے سے پہلے یا بعد میں اس بندے کا سب سے پہلا اڑتا ہوا قدم آپ دیکھو گے، بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو گے، یہ اپنی اس داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے مونڈتا ہے، جہاں یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح کر رہا ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کا یہ اظہار بھی کر رہا ہے، اور اپنی داڑھی کے بالوں کو اتار کر گندی نالیوں اور گٹر کے اندر پھینکتا ہے۔ بتائیے یہ کون سی سنت کی محبت ہے؟ یہ کرنے والے کون ہیں؟ سب مسلمان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ 10 دن کے لیے جو بال چھوڑے تھے کیا سوچ کر چھوڑے تھے کہ یہ ابھی بڑھیں گے تو میں اس کے بعد اس کو اتار دوں گا؟ کس چیز کو اتار رہے ہو؟ پیغمبر کی سنت کو، ایک سنت کو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہو، دوسری سنت سے آپ کو نفرت ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کو سنت سے محبت بھی ہو رہی ہے اور سنت سے نفرت بھی ہو رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کی تعمیل ہم پر واجب ہے۔ آپ نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا، یہی سوچ کر اس داڑھی کو معاف کر دو کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، شاید اس سنت پر عمل کرنے سے، اس کے ساتھ محبت کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھے معاف کر دے تو یہ میرے لیے سودا مہنگا نہیں ہوگا۔
پھر قربانی کے جانوروں کو چیک کرنے کا شریعت نے حکم دیا کہ جانور ایسے جس کے اندر کوئی ظاہری عیب نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر جانور کے اندر عیب ہے تو اس قربانی کے جانور کا گوشت تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر عیب ہے تو اس کے گوشت میں تو کوئی خرابی نہیں۔ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا ہے، اگر وہ کانا یا بھینگا ہے، اگر وہ لنگڑا بھی ہے تو گوشت پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو ہمارا دین اور شریعت ہمیں اتنا کیوں پابند کر رہا ہے کہ اگر تمہارے جانور کے اندر عیب ہے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یقیناً اس کے اندر ہمیں محتاط رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ شرائط اس لیے ہیں کہ جس رب کی رضا کے لیے تم محنت کر رہے ہو اس کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں محتاط ہونا پڑے گا۔ تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہاں تمہیں مرضی کے تابع ہونا پڑے گا۔ مگر یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ جانوروں کو تو چیک کرتا ہے، چلا کر بھی، کھڑا کر کے بھی، اس کا منہ کھول کے بھی، اس کی آنکھیں کھول کے، اس کے کان الٹ پلٹ کر کے اس کو چیک کر رہا ہے۔ مگر قربانی کرنے والے تجھے کون چیک کر رہا ہے؟ تو دیکھ رہا ہے؟ تجھے بھی چیک کرنے والی ایک ذات ہے۔ تیرے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں وہ اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ اگر تو چوری کر رہا ہے، تو ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو زنا کر رہا ہے، تو فساد پھیلا رہا ہے، تو چغلی کر رہا ہے، تو غیبت کر رہا ہے، تیرے دل میں حسد ہے، تیرے اندر کینہ ہے، تیرے اندر عداوتیں ہیں، تیرے دل میں دشمنیاں ہیں، یہ دنیا جہان کی ساری برائیاں اگر تیرے اندر سمائی ہوئی ہیں تو یہ تیرے اندر جو داغ ہیں، جو عیب ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ جانور تو اللہ نے تیرے تابع کر دیے، تو اللہ کے تابع کیوں نہیں ہو رہا؟ جانور کو چیک کرتا ہے، یہ بے عیب ہونا چاہیے۔ جو تیرے اندر عیب ہیں، کیا تو اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ تو اللہ کو پسند ہے؟ اللہ تجھے پسند کرتا ہے؟ آج جانوروں کو چیک کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جانور بالکل بے عیب ہے تو ہماری قربانی قبول ہوگی۔ جب تک دلوں کی طہارت اور صفائی نہیں ہوتی، دل پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتے، ان میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوتی، تو اپنا بھی سوچنا پڑے گا کہ دل صاف نہیں ہے تو قربانی کس چیز کی؟ صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اگر یہ سارے عیب کسی شخص کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کی شخصیت عیب دار ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ میرے اندر تو ہزاروں عیب ہیں، یہ جانور ہے اور میں انسان ہوں، جانور کے اندر عیب نہیں ہے، میں انسان ہوں، میرے اندر عیب ہے، تو میں اللہ کو کیسے پیارا لگ سکتا ہوں؟ امت محمدیہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، جو صاحب استطاعت ہو، فَلَمْ يُضَحِّ، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماع گاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اس کے پاس پیسے ہیں، جانور خرید سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، ایسے بندے کی عید کی نماز کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اور کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی ضرورت نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ دین کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گاڑی لیتا ہے لوگ اس کو مبارکیں دیتے ہیں، کسی نے مہنگا موبائل لے لیا لوگ اس کو مبارکیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ قربانی کا جانور لے لے تو اس سے کہتے کہ میاں تیرے برابر میں تیرا پڑوسی اتنا غریب آدمی ہے، اس کی جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، تیرے پاس پیسے تھے تو اس کی مدد کر دیتا، اس سے بہتر تھا۔ یعنی قربانی کے جانور کو لینے اور خریدنے کے بعد یہاں پر لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ہیلے بہانوں کی طرف لگایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم لوگوں کے ساتھ مدد کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ دین سے محبت ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، نہ سنت کے ساتھ محبت ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ ہے۔ ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کا جانور 2 دانت ہونا چاہیے، دوندا ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں ان میں آپ نے یہ شرط کے طور پہ بیان فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا ہاں اگر تمہارے پاس دوندا جانور نہیں ہے، تمہیں کہیں سے مل ہی نہیں رہا، جتنی منڈیاں ہیں تم نے ساری چھان لی، کسی منڈی میں دوندا جانور تمہیں ملا ہی نہیں ہے، اب مجبوری ہے قربانی کرنی ہے،
دن قریب ہیں، دوندا جانور نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس مجبوری کی حالت میں جب کہ 2 دانت جانور تمہیں نہ مل رہا ہو تو اب بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا تم کر سکتے ہو۔ بھیڑ کی نسل جو چھترا یا دمبا وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں سے 1 سال کا تم کر سکتے ہو۔ کس وجہ سے؟ مجبوری کی حالت میں۔ اور یہاں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کا جانور پالا ہوا ہے، بکرا گھر کا پالا ہوا ہے، کیا ہے؟ سال کا ہو گیا۔ دوندا ہے؟ نہیں دوندا نہیں ہے، پکا کھیرا ہے۔ کیوں قربانی کر رہے؟ یہ پکے کی ہو جاتی ہے۔ کیا دین اور شریعت تم پہ نازل ہوا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اور شریعت نازل ہوا؟ تم کس دین کی بات کرتے ہو، کس سوچ کی بات کرتے ہو؟ یہ سارے مسائل فقہ حنفی کے اندر ہیں۔ فقہ حنفی دین نہیں ہے، دین قرآن و حدیث ہے، فقہ حنفی دین نہیں ہے۔ اور لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر جاتے ہیں اپنے جانوروں کی قربانیاں اگر آپ خود ضائع کر رہے ہو تو اللہ کو آپ کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا اس میں پیغمبر نے جو شرائط بتا دی ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور بعض لوگ جی یہ چھترا ہے، دمبا ہے، پکا کھیرا ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، ہمارے تو بڑے بھی یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے بڑے بھی یہی کر رہے تھے۔ جو کچھ بڑے کر رہے تھے، بڑوں کا کرنا دین نہیں ہے۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے اور ہمیں اللہ کی وحی کے تابع ہونا ہے۔ سال کے اندر 1 جانور کرتے ہو وہ بھی اپنی مرضی کا، پکے کھیرے لا کے لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور وہ علماء اور وہ مولوی اور وہ مفتی فتویٰ دینے والے لوگوں کو دین سے دور کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، جنہوں نے دین اور شریعت کے ہوتے ہوئے اپنے فتوے لوگوں کو دیے ہیں اور لوگوں کو شریعت سے ہٹا کر دوسرے راستے پہ لگا دیا ہے۔ اور اس سے ان لوگوں کا دل نہیں بھرا، ایک اور شوشہ چھوڑ دیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ میاں تمہارے بچے پیدا ہو گئے، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تم نے ان کا عقیقہ تو کیا نہیں ہے، اب تم ایک جانور لے لو، گائے بیل لے لو، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 2-4 حصے قربانی کے ڈال لو، باقی حصے ان کے عقیقے کے ڈال لو، عقیقہ بھی ہو جائے گا اور قربانی ہو جائے گی۔ یہ دین ہے یا شطرنج کا کھیل ہے؟ کیا تمہارے کہنے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ یہ بھی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جب اونٹ بھی ہو رہے تھے، گائے بھی ذبح ہو رہی تھی، کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم اس میں عقیقے کے بھی حصے ڈال لو، قربانی کے بھی حصے ڈال لو اور صدقے اور خیرات کے بھی حصے ڈال لو۔ اور یہ بات یاد رہے، عقیقہ صرف چھوٹے جانوروں کا ہوتا ہے، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، گھیٹا ہو، چھترا ہو، یہ جو چھوٹے جانور ہیں۔ اور عقیقے کے جانور میں قربانی کی کوئی شرائط نہیں ہے، وہ کھیرا ہو وہ جو بھی ہو، اور ان کے اندر کوئی شرائط نہیں ہے۔ ہاں فقہ حنفی کے اندر یہ بھی ہے کہ جو شرائط قربانی کی ہیں وہی عقیقے کی ہیں، لیکن حدیث کے اندر عقیقے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، قربانی کا جانور صرف قربانی کا جانور ہے، اس میں اگر 7 حصے دار ہیں تو 7 حصے آپ کے قربانی کے ہو سکتے ہیں، اس میں عقیقے کا حصہ آپ ڈال ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قربانی کے لیے بڑا اور چھوٹا جانور دونوں ثابت ہیں، عقیقے کے لیے صرف چھوٹا جانور ثابت ہے، بڑے جانور کا عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے نواسوں کے جو عقیقے کیے ہیں وہ چھوٹے جانور بکرے وغیرہ ان کا عقیقہ دیا، اور آج ہم یہ دین کہاں سے لے کے آ گئے؟ جی ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہے، جو مفت کے مفتی ہیں وہ یہی بتائیں گے۔ آپ قرآن و حدیث سے تو پوچھو کہ عقیقہ اور قربانی اس میں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جانور کر رہے ہیں، بیل لے لیا جی اس میں اتنے ہمارے حصے ہیں اور ایک اللہ کے نبی کا حصہ ہے، قربان جائیے۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت، نبی کے طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی کی نماز کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، نبی کی سنت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، نبی کی محبت میں نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ قربانی کر رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان و غنی کو کیا نبی سے محبت نہیں تھی؟ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے،
مگر انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی، اس لیے کہ پیغمبر نے اس چیز کی تعلیم دی ہی نہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ اگر ان کو حکم نہیں دیا تو آپ کو حکم کس نے دیا ہے؟ جو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو یہی قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر جیسے ہمارا دل چاہے ہم کر سکتے ہیں، اور اس موقع پر بعض لوگ قربانی کے جانور کے اندر الگ سے صدقے کا حصہ بھی رکھتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے اندر صرف قربانی کے حصے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر الگ سے کوئی صدقے کا حصہ، اس کے اندر الگ سے عقیقے کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ ہاں، جو قربانی کا جانور آپ نے ذبح کیا اس کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کھاؤ بھی، رکھ بھی لو اور لوگوں کو دو بھی۔ یہ جو آپ لوگوں کو دے رہے ہو وہ صدقہ ہی ہے، وہ لوگوں کو دینا صدقہ ہی ہے، تو صدقہ تو ہو گیا وہ، لیکن الگ سے حصہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قرض کی بات کرتے ہیں کہ جی میاں جس پر قرض ہو تو اس کی تو قربانی ہوتی نہیں ہے۔ اگر یہ والا فارمولہ اس امت پر لازم کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری امت ہی مقروض بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹھی ہوئی کہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے؟ لاکھوں کی مقروض بیٹھی ہے، پورا ملک مقروض بیٹھا ہوا ہے، تو قربانی کس چیز کی؟ دین اور شریعت کے اندر اپنی عقل کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی عقل کو دین کے تابع کر لیں تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر بات قرض کی ہے، دیکھیں جو بندہ کاروبار کر رہا ہے اس کا لین دین ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تو قرض کا معاملہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا 1 لاکھ کا مال اٹھایا، 50,000 روپے دے دیے، 50 بعد میں دے دیں گے، قرض ہے یا نہیں؟ تو یہ تو کاروبار کا حصہ ہے، یہ قربانی کرے گا، اس کو قرض نہیں کہا جاتا۔ یہ کاروبار کا حصہ ہے، یہ لین دین چلتا ہے، پورا سال چلتا ہے یہ۔ اور دوسری قرض کی صورت یہ ہے، آپ نے ضرورت کے لیے کسی بندے سے کچھ پیسے لے لیے، لیکن وہ بندہ آپ سے بار بار مطالبہ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے کہ جب ہو دے دینا۔ تو جب آپ سے وہ مطالبہ نہیں کر رہا اور آپ کے پاس رقم موجود ہے تو آپ قربانی کریں گے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ اتنے تنگ دست ہیں، اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے آپ نے کس سے کو قرض لے لیا، اب وہ جو قرض لیا اس سے بمشکل آپ اپنا گھر چلا رہے ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہے ہی نہیں کہ آپ جانور خریدیں۔ یہ والا بندہ یہ مقروض ہے، تنگ دست ہے، یہ صاحب استطاعت ہے ہی نہیں۔ شریعت نے قربانی رکھی ہے صاحب استطاعت پر، جس کے پاس جانور لینے کی طاقت ہو، تو جو تنگ دست ہو اس پر قربانی ہے ہی نہیں۔ آپ قرض کی آڑ میں سب لوگوں کو معاف کر دیں کہ جس پہ قرض ہے سب کو قربانی معاف ہے، تو یہ دین اور شریعت کا مذاق تو ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کی اصلاح نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے تابع ہونے کی کوشش کریں۔ کچھ اہم مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔